نے بڑھائی ہے، شان رمضان آقا نے سکھائی ہے، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور شان رمضان میں یہ رحمت سحر کا جو سیگمنٹ ہے کراچی اسٹوڈیوز سے، ہم اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے اس تاریخی واقعے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جسے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی کہ فرق کر دینے والا دن، حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ اور یہ وہ معرکہ ہے کہ جس میں افرادی قوت کم تھی مسلمانوں کی، سامان حرب کم تھا، لیکن اللہ پر توکل اتنا تھا، کامل یقین اتنا تھا، بھروسہ اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور سامان حرب سے لیس مخالفین تھے، اللہ رب کریم نے مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، بڑا تاریخی معرکہ ہے، اس پر آج ابتدا میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس میں نہایت تضرع کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی اور دعا فرمائی، اور اصحاب بدر کی شان اور فضیلت کا بھی اس میں بیان ملتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ناظرین، کراچی کی فضا کیا میں کہتا ہوں، پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی فضا سوگوار لگ رہی ہے، یوں کہ جتنے لوگ سماع کے سننے والے ہیں، قوالی کے سننے والے ہیں، ان لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ جناب امجد صابری صاحب جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال ہیں، ان کی شہادت ہو گئی ہے، یہ خبر جو ہے جس سماعت تک پہنچی ہے اس شخص کو اس نے اشکبار کر دیا۔ ہم دعا گو ہیں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، ARY QTV اور ARY فیملی کی جانب سے، حاجی عبدالرؤف صاحب، حاجی جان محمد صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب، ان کی فیملیز کی جانب سے ہم تعزیت کرتے ہیں امجد صابری صاحب کے اہل خانہ سے، ان کے خاندان سے، ان کے برادران سے، کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو بلند درجہ عطا فرمائے، اور ان کی دینی خدمات جو ہیں جس خوبصورت انداز میں انہوں نے حمدیہ کلام پیش کیا، نعتیں پیش کی، بزرگان دین کی مناقب پیش کی، اللہ رب کریم ان کی ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ناظرین، آغاز کر رہے ہیں تعارف کے ساتھ، اور میرے دائیں جانب وہ شخصیت موجود ہیں کہ جو ہمارے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، فقہی مسائل میں آپ کی اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین آپ سے انتہائی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ مفکر اسلام مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناء خان، ایک ایسے ثناء خان کہ جو ایک اپنا انداز، ایک اپنا انگ رکھتے ہیں، بہت خوبصورت تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے، آپ کی طرز کا انتخاب بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور پڑھنے کا بڑا جداگانہ انداز ہے۔ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے تلامذہ بھی موجود ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی زیر تربیت ہیں۔ السلام علیکم۔ میری بائیں جانب جناب کاشف صاحب ہیں، کاشف صاحب ہیں، اور درمیان میں حافظ ریحان صاحب، حافظ ریحان ہیں، اور آخر میں مظہر عباس۔ ماشاءاللہ مظہر عباس صاحب، تینوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور چاہیں گے کہ علامہ اقبال کا وہ کلام کہ جو زباں زد خاص و عام ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یوم بدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل کیا اہمیت رکھتا ہے، جس کا بہت واضح مظہر جو ہے غزوہ بدر نظر آتا ہے، کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مفہوم توکل کو سمجھنا کافی ضروری ہے۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ ایک اعرابی کو فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر؟ نماز میں تھوڑا دیر ہو گئی تھی تو وہ آئے تو پوچھا، سرکار نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب ظاہریہ اختیار کرنے کے بعد کوشش اختیار کر کے اس کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام توکل ہے۔ اگر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے سر و سامانی میں کسی سے ٹکرا جاؤ۔ غزوہ بدر مسلط کیا گیا تھا، اگر آپ دیکھیں کفار کی طرف سے، از خود سرکار نے اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ٹکرانے کا حکم نہیں دیا تھا، اسی لیے مکے میں شروع اسلام میں سرکار نے اسلام کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ تو اب اس سے چیز نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، معاذ اللہ کوئی ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیا مکے میں اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اسلام کو چھپانے کا حکم دیا، اور یہاں پر توکل کو تو مطلب یہ ہے کہ کوشش اختیار کریں اور انجام کو اللہ کے سپرد کر دیں، ورنہ اگر آپ کے پاس تیاری مکمل نہ ہو اور آپ کفار کے سامنے چلے جائیں تو یہ خودکشی ہے، توکل نہیں ہے۔ اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب یہ دیکھیں، لیکن جب سر پر آ گئی ہے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو کامل بھروسہ ہے، یقین ہے، اور جو اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے وہ قابل دید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کفار کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو وہ لوگ ریشمی لباس پہن کر آئے تھے، بڑے زیور وغیرہ پہنے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں دوپہر کے وقت اتنی روشنی تھی، یعنی وہ سورج پڑ رہا تھا نا، ان پہ دھوپ پڑ رہی تھی، تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ 313 ایک طرف، 1000 کا لشکر جرار، وہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہاں پیٹ خالی ہیں، وہ مکمل طور پہ ساز و سامان سے لیس، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے۔ اللہ کامل بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اس بھروسے تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نے پھر جو صحابہ کرام نے ایک مثال قائم کی ہے، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ کبھی بھی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بھروسہ ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اور مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب ظاہریہ کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے ابرہہ کے پورے لشکروں کو تباہ کر دے، تو اللہ پہ کامل بھروسہ یقیناً ہونا چاہیے۔ کیا کہنا، آپ نے توکل پر بہت خوبصورت کلام فرمایا۔
قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو کلمات ہیں میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، اور اس میں اصحاب بدر کی شان کا بھی بیان ہے۔ جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو غزوہ بدر کی تیاری کا حکم دیا وہ تاریخ کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ اور کفار کا جو اس وقت منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ آج مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو وہاں پر ذکر فرمایا، مسلمانوں کی مدح بیان فرمائی، اور اگر 200 کی تعداد میں ہے تو 1000 پر غلبہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ بیان فرمائے۔ اور پھر صحابہ کرام کی شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ وہاں جانا ہے تو کسی کو پس و پیش نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پیچھے چھوڑا ہے، اب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن بدری صحابی ہیں، بدری صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت کے ساتھ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو جذبہ یہ تھا کہ کوئی پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ ایک تاریخی یہ ایک جملہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کا تمام ساز و سامان اس کے لیے ہوگا، کیونکہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ سرداران قریش ہیں جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، انعام کے تذکر، انعامات کے تذکر ہیں۔ تو سرکار نے بڑی ہی بہترین طریقے سے نوجوان صحابہ کرام کو خاص طور پہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ جس نے جس کو قتل کیا اس کا ساز و سامان اس کو ملے گا۔ کیا بات، تو ان کی نگاہیں پڑی سب سے پہلے سرداروں پر کہ ان کو مارو تو ان کا ساز و سامان سب سے زیادہ اور ایسا ہی ہوا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے ان کے سردار گئے تو پھر ایک دم قدم اکھڑتے چلے گئے، کفار و مشرکین کے بڑے بڑے برج گر گئے، برج گر گئے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے کہ سامان حرب کم ہے، افرادی قوت کم ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کامل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں اور آپ کے جو معجزات کہ یہ شخص یہاں مارا جائے گا، یہ شخص یہاں واصل بجہنم ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی ہاں، قائدانہ صلاحیتوں کا ایک تو عظیم نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اپنے ماتحتوں کی نفسیات بہترین اچھے انداز سے معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ نفسیات سے ہی کھیلا جاتا ہے۔ میں سرکار کے لیے اس لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، عام لیڈر کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ نفسیات سے کھیل کر اپنے کارکنوں کو استعمال کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست تعلیم یافتہ ہیں، تربیت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر استاد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ فیض خدا بندی جب جاری ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور فطانت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو پانی کے مقامات پہ قبضہ فرمایا، جلدی صحابہ کرام کو لے گئے جہاں کنویں تھے پانی کے، اس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈلوایا تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ جس نے کسی کو مارا اس کا سامان اسی کو ہوگا، حالانکہ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ سب جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر صحابہ کرام میں جوش جذبہ بیدار ہو گیا۔ یہ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پرخلوص دعائیں، اور صحابہ کرام تمام یہ جانتے تھے کہ سرکار مستجاب دعوات ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کچھ کلمات نکل گئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے درجہ قبولیت لیے بغیر واپس آ جائیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے روک دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہ مطلب اللہ کے فیصلے ازلی کے خلاف ہے تو دعا سے ہی روک دیا جاتا تھا، لیکن جب سرکار کی زبان پہ کوئی کلمے جاری ہو جاتے تو بس سمجھ لیں کہ مشیت خداوندی اسی کے ساتھ ہے۔ تو سرکار نے شروع میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ سب تباہ ہو گیا تو تیرا دنیا پہ نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بعد پھر تمام مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر وہ جو آپ نے معجزے کا ذکر فرمایا کہ سرکار نے ایک دن پہلے لکڑی سے نشان لگائے، یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگلے دن جب جہاد ہوا تو جہاں سرکار نے نشان بنائے تھے کافر اس سے 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں تھا۔ اللہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ تو میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب کو بہت کچھ بتایا ہوا سبحان اللہ، لیکن یہ مشیت خداوندی تھی کہ بہت سی چیزوں کو ظاہر نہ فرمایا، ظاہر نہیں فرمایا۔ میرے وہ نبی جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، بے شک آپ بتائیے کہ کیا میرے آقا اشارہ کر کے سب ان کفار کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟
اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتی مردوں کی طاقت سے نوازا گیا تھا، اللہ، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ گویا کہ خود سرکار میں طاقت ظاہری کا اگر اعتبار کیا جائے تو 4000 مردوں کی طاقت تھی سرکار میں، 4000 مردوں کی طاقت۔ اللہ، کسی میں اگر 100 مردوں کی طاقت ہو، آپ اندازہ کریں ایک مکہ مارے تو اس کے ریزہ ریزہ اور کر دے، غزوہ خندق میں اس کا اظہار بھی فرمایا، اظہار بھی فرمایا جو چٹان کے اوپر آپ نے مارا ہے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ اللہ، تو روحانی طاقت کا عالم اور جسمانی طاقت کا عالم، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کے کسی کافر پہ حملہ نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے ذریعے دعا بھی فرما سکتے ہیں، معجزے بھی دکھا سکتے ہیں، فرشتے بھی آ رہے ہیں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی مشیت الہی کے تابع ہیں۔ کیا فرشتے ایسا نہیں کر سکتے تھے سب کو قتل کر دیں، سب کو مار سکتے تھے؟ لیکن ایک دو جگہ ایسا مظاہرہ ہوا ہے سرکار کی کا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ فیض اور معجزہ ہے، لیکن اصل میں صحابہ کرام کا امتحان اور قیامت تک کے لیے ایک بہترین مثال کو قائم رکھنا تھا، تو صحابہ کرام کو استعمال فرمایا گیا۔ مارکہ بدر آج بھی ہمارے لیے مثال ہے، پیغام ہے عالم اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ پیغام ہے بنیادی طور پر، یہ اللہ رب کریم نے جس طرح فتح سے ہمکنار فرمایا، یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہو، اگرچہ تعداد قلیل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے غالب فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب اسی ضمن میں کہ ہم جب 17 رمضان المبارک ہو یا ایسے ایام ہو تو ہم شہداء کو ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، تو یقیناً آج بھی شہداء بدر کو ایصال ثواب کیا جائے گا، اور ایسا ہی ایک جو واقعہ تازہ واقعہ امجد صابری صاحب کا، ان کی شہادت کا، انہیں بھی ایصال ثواب، اور دیگر لوگوں کو، تو ایصال ثواب پر بھی ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیں۔ کیا طریقہ کار ہے ایصال ثواب کا، صحیح معنوں میں کس طرح کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایصال اور ثواب دونوں عربک ورڈز ہیں۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے وہ بدلہ جو کسی نیک عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مترتب ہوتا ہے، یا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس نیک عمل کے بدلے میں اس کو دیا جائے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے نیک عمل کے بدلے میں آخرت میں تو میرے لیے مقرر کر رہا ہے، اسے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دے۔ اعتراض یہی پیدا ہوتا ہے کہ محنت آپ کی، اس محنت کے بدلے میں ایک چیز کا ترتب ہوا، دوسرا کیسے اس میں حصہ دار ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں قائم فرما کر اس کی اجازت باقاعدہ مرحمت فرمائی اور اس کا شرعی تصور ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کون سے ایسا عمل کروں کہ ان کو فائدہ پہنچے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو انہوں نے روڈ کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا تھا اور اس کے اوپر لکھا لِأُمِّ سعد، کیا بات، اور اور نیت یہ تھی کہ اس کے لوگ پانی پئیں گے، ثواب میری والدہ کو مل جائے گا۔ اب ثواب کوئی ایسی مادی شے تو ہے نہیں، یا کوئی نور سے ہے تو یوں آ کے گر جائے گا، مراد وہی ہے کہ جو اس پانی پلانے کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے، میری والدہ کو اس میں سے حصہ مل جائے۔ تو ایک تو یہ کہ ایصال ثواب شرعاً جائز، نبی کریم کی طرف سے اجازت شدہ، دوسرا اس کو منسوب کر دینا بھی جائز، ٹھیک ہے، کہ بھئی لِأُمِّ سعد، جیسے غوث پاک کی 11ویں شریف کو غوث پاک کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ اگر صحیح شرعی تصور کے ساتھ اس طرف منسوب کیا جائے تو اس میں شرع کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر، یہ شہدائے بدر کے میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، ہو سکے ہر جمعرات یا مہینے میں ایک بار کم از کم ان کے ایصال ثواب کے لیے تھوڑا بہت کھانا پکا کے جو محلے کے سب سے غریب ترین لوگ آپ کو نظر آئے ان کو آپ اور بطور خاص آج، چونکہ آج خاص طور پر سالانہ ایک ان کی بالکل تو بڑا فیض جاری ہوتا ہے حضرت یہ غزوہ بدر والوں کا۔ اور جیسے کہ امجد بھائی کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ بھی شہید ہیں، بالکل حکم شہید ہیں کہ ان کو ظالمانہ انداز سے قتل کیا گیا، اور پھر رمضان کا مہینہ، اور میرا حسن ظن ہے کہ وہ حالت روزہ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کے تو جنت کے راستے اللہ نے آسان فرما دیے، ان کے لیے مزید ایصال ثواب ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس پروگرام کے آخر میں ہم دعائے مغفرت کریں گے امجد صابری صاحب قوال شہید کے لیے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرما ہے، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، اور مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں،
یوم بدر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، شہدائے بدر کے حوالے سے ان کی جرأت اور ان کی بہادری اور اسلام کے لیے ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کلام شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش فرمائیں گے پروفیسر عبدالرؤوف صوفی صاحب۔ ایک کلام جو ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا ارشاد ارشاد۔ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں حضرت امجد صاحب کے حوالے سے۔ شہید کے دن چڑھیا تے دیگر ہوئی، پنچھی کرانو آئے، او نیاں دے پھر محمد موت جنہاں لے جائے، او نیاں دے پھر محمد موت جنہاں لے جائے، کچھ وسانا ساون دا مان کے پھر کرنا، جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھے، خاک اندر جا ترنا، جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھے، خاک اندر جا ترنا، جس تمبے نل گڑتی دیوے، اس تمبے نل پانی، جیڑے آئے میل محمد اوہ آئے مکانی، جیڑے آئے میل محمد اوہ آئے مکانی، صدا نہ باگے صدا نہ باگے بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، لے او یار حوالے رب دے، مڑ کس جگ تے آنا، گلاں تیریاں کر کر سجنا، ایویں جھوٹا جی پر چونا، گلاں تیریاں کر کر سجنا، ایویں جھوٹا جی پر چونا، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی،
سجنا باجوں محمد بخشا سنجی پئی حویلی سجنا باجوں محمد بخشا سنجی پئی حویلی مان رکھینا روپ دھنے دا وارث کون حسن دا سدا نہ رہن شاخاں ہریاں سدا نہ پھل چمن دا سدا نہ رہن شاخاں ہریاں سدا نہ پھل چمن دا جیون جیون جھوٹا سرناوا موت کھلی سر اُتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر جا سوتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر جا سوتے خاک اندر جا سوتے خاک اندر جا سوتے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، اور ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے امجد صابری صاحب شہید کے لیے. بہت ہی اچھے جذبات، آپ کا بڑا ساتھ رہا ہے روفی صاحب کا. روفی صاحب، آپ نے ARY نیوز پر ان کے ساتھ کئی پروگرامز کیے. الحمدللہ. کیسے شخص تھے اور کیسا ان کا مزاج تھا؟ آپ بھی اپنے کچھ خوش مزاج اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کہ 5 منٹ میں بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری بڑی دیر کے دوست تھے. اور ایک فن کے حوالے سے بھی وہ ایک صاحب علم آدمی تھے، اور پھر پڑھنے میں وہ کوئی فکس نہیں پڑھتے تھے، ان کو آمد ہوتی تھی. تو میرے ساتھ میں نے کوئی اگر کلام پڑھا ہے تو وہ میرے ساتھ ایسے شامل ہوتے تھے جیسے بڑی ریہرسلز کی ہوئی ہیں، ٹھیک، اور اس میں اتنے اچھے بہلاوے، اور یہ وہ کمال آدمی تھے. آپ کی انہی کلمات کے ساتھ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں رحمت سحر میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج یوم بدر کے حوالے سے بات ہوئی اور کوشش کی گئی کہ مختصر وقت میں وہ معلومات آپ تک پہنچائی جائے مفتی صاحب کی زبانی کہ جو واقعہ بدر کا پیغام ہے. پیغام کے حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے ہم کہ آذان فجر کے بعد ہم انشاءاللہ موجود رہیں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم یہاں سے آن ایئر کریں گے. مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے. کل بھی جس طرح آپ نے بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوئے، آج کے لیے بھی میں درخواست کروں گا کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں مناسب طور پر سنائی دے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بدر جو ہے، مارکہ بدر ایک تاریخی واقعہ ضرور ہے، لیکن اس میں پیغام کیا پوشیدہ ہے ہمارے لیے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمیشہ کامل ترین بھروسہ رکھتے ہوئے کبھی بھی دشمنان اسلام سے مروب اس انداز سے نہ ہو جائے کہ وہ حاوی اور غالب آ کر معاذ اللہ اسلام کو ذلیل کریں. اگر انسان ہمت کر کے دشمنان اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر تائید نصرت ضرور اس کو تائید و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی انسان بے سر و سامانی کی وجہ سے پست ہمت نہ ہو، ہمیشہ وہ ہمت رکھے، اللہ تعالیٰ غیب سے امداد کا سامان کرے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے رہنما کا انتخاب کریں اور اپنی سوچوں، اپنی کوششوں، اپنی افکار کو اس کی سوچ فکر کے تابع کر دیں،
اور وہ اچھے انداز سے ہمیں گائیڈ لائن دے. میں دینی حوالے سے خصوصی طور پہ بات کر رہا ہوں, کوئی سیاسی پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس طرح ایک اچھے لیڈر کا انتخاب بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ ہوتے, آپ کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کر رہے ہوتے, تو شاید وہ نتائج نہ آتے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ہر شخص اگر ان چیزوں کو اختیار کرے کہ جب دین اسلام پہ کوئی نازک وقت آئے تو ہمت کر کے آئے, اپنی کم ہمتی کو نہ دیکھے, اپنی کم مائگی کو نہ محسوس کرے, اور اچھے کسی مذہبی اور پروقار شخصیت جو صاحب علم بھی ہو, صاحب تقویٰ ہو, ان کی گائیڈ لائن میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امداد فرمائے گا اور کامیابی ہوگی. بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی پیغام دیجیے گا اس حوالے سے بھی کہ جب ہم مختلف سٹوریز بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تاریخ اسلام کے ایسے واقعات بچوں کو سنائیں تاکہ ان کے ذہن میں اسلام کی وہ تاریخ اور وہ عظیم واقعات محفوظ رہیں. اس حوالے سے فرمائیے گا. جی ہاں, بچوں سے پہلے میں والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا ٹائم نکال لیں, تھوڑا سا پڑھ لیں. بہت سارے ایسے ہوں گے ہمیں دیکھنے والے جنہوں نے آج تک صرف سنا ہوگا غزوہ بدر کو چیدہ, خود کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی نہیں ہوگی. تو پہلے والدین کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ 2 ہجری میں کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے جسے غزوہ بدر کہتے ہیں. جی ہاں, تو پھر وہ اپنے بچوں کو سے انداز, اور یہ غزوہ بدر نہیں اور بہت سارے غزوات ہیں, آپ دیکھیں تو بڑا معروف ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے. ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک کو میں تو کہتا ہوں آسان الفاظ میں اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرنا چاہیے. اس سے ہمارے بچے مضبوط بھی ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. بہت اچھی بات. ناظرین, بڑھ رہے ہیں آذان فجر کے وقفے کی جانب. میں روفی صاحب آپ کی آمد کا اور آپ کے تلامذہ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. آخر میں کلام شامل کریں گے, آپ کلام پیش کیجیے گا ناظرین. اس کے بعد انشاءاللہ آذان فجر کا وقفہ ہوگا. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست آذان فجر روزانہ کی طرح نشر کی جائے گی, اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے سوالات کے لیے تاکہ آپ تک جوابات پہنچا سکیں. بسم اللہ. دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا. تجھے میں یاد کر پاؤں, تجھے میں یاد کر پاؤں, مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں. فساد و شر سے میں فرش زمیں کو صاف کر ڈالوں. فساد و شر سے میں فرش زمیں کو صاف کر ڈالوں. ہمیشہ امن پھیلاؤں, ہمیشہ امن پھیلاؤں. مجھے توفیق دے مولا. ہمیشہ امن پھیلاؤں, مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں. میرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو, میرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو, میں اس پر پھول برساؤں, میں اس پر پھول برساؤں. مجھے توفیق دے مولا. میں اس پر پھول برساؤں, مجھے توفیق دے مولا. دل تیرا کو چمکاؤں. تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض مدینہ سے. تعلق مستقل ہو جائے یوں عرض مدینہ سے. تیرے گھر بار بار آؤں, تیرے گھر بار بار آؤں. مجھے توفیق دے مولا.
تیرے گھر بار بار آؤں، تیرے گھر بار بار آؤں، مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں۔ یہاں بھی لوگ پہچانے مجھے تیرے حوالے سے، یہاں بھی لوگ پہچانے مجھے تیرے حوالے سے، وہاں بھی تیرا کہلاؤں، وہاں بھی تیرا کہلاؤں، مجھے توفیق دے مولا، ہمیشہ امن پھیلاؤں، ہمیشہ امن پھیلاؤں، مجھے توفیق دے مولا، میں اس پر پھول برساؤں، میں اس پر پھول برساؤں، مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں، مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں۔ میرے قول و عمل سے کوئی دل زخمی نہ ہو یا رب، میرے قول و عمل سے کوئی دل زخمی نہ ہو یا رب، سراپا خیر بن جاؤں، سراپا خیر بن جاؤں، مجھے توفیق دے مولا، سراپا خیر بن جاؤں، سراپا خیر بن جاؤں، مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں، مجھے توفیق دے مولا، تجھے میں یاد کر پاؤں، تجھے میں یاد کر پاؤں، مجھے توفیق دے مولا، دل تیرا کو چمکاؤں۔ ناظرین گرامی، ماشاءاللہ کلام شامل کر رہے تھے مناجات کی صورت میں، اور یہ ہر دل کی صدا ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں ایسا بنا دے اپنی توفیق سے کہ ہم لوگوں کے لیے امن اور پیار تقسیم کر سکیں۔ اذان فجر کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کریں گے، مفتی صاحب قبلہ جوابات عنایت فرمائیں گے۔ میں ایک بار پھر پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے تلامذہ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے۔ بہت خوبصورت کلام آپ لوگ، میرا گھر ہے، مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا اور آج 17واں روزہ ہم نے اختیار کیا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں اور آپ کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا سوال ہے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا عورت سنت اعتکاف میں غسل کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور یہ کہ مفتی اکمل کا مجھے نمبر چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں، اگر عورت کے لیے اصل میں گھر میں ایک ایسی جگہ مخصوص کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مختص تصور کی جائے، جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، تو خواتین کے لیے اسی میں اپنے آپ کو مقید رکھنا بہت ضروری ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلیں۔ ابھی جو انہوں نے کہا کہ غسل بعض اوقات ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے، ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ 10 دن تک تقریباً اپنے آپ کو روک کر رکھیں، لیکن اگر طبیعت بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہی ہے اور تکلیف اور اذیت میں انسان مبتلا ہے تو پھر جا کے غسل کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ان کا اعتکاف قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ شرعی طور پہ قرضہ لینا جائز ہے؟ یہ ایک اسلامی بینک سے لیتے ہیں، ایک دوسرے بینک سے لیتے ہیں؟
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لائف انشورنس شرعی طور پہ جائز ہے؟ تو اگر جائز ہے یا نہیں جائز وہ بھی بتائیں. اور دوسرا میں نے لائف انشورنس کروائی ہے تو اب اگر نہیں جائز تو اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، سرنڈر کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس پر مزید بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں اور کیا کہیے گا؟ محمد فیصل مسعود قادری جی، رحمان پورہ لاہور سے. ماشاء اللہ، فرمائیے. جی جناب. یہ مفتی صاحب سے بات کروا دیں. جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، جی جی، تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، کہا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے جی، اور ایک ہم بیچ میں دعا کے بیچ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، جیسے کچھ کہتے ہیں نہیں بزرگان دین سے دعا کرتا ہوں میں. اچھا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ صحیح عقیدے سے کیسے کیا جائے کہ جو وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں جو عام بینکس ہیں ان سے تو قرضہ بالکل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس پر باقاعدہ سود وصول کرتے ہیں اور وعدہ سود پہ قرضہ لینا حرام ہوتا ہے. اسلامک بینک جو ہیں اس میں چونکہ بعض مفتیان کرام ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنا لیتے ہیں کہ جو تمام تر معاملہ شرعی تقاضوں کے تحت ڈھل جاتا ہے. تو اس طرح کسی اسلامی بینک سے لینا چاہیں تو لے لیں، عام بینکوں سے ذرا اجتناب کریں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر کو لیں. جی جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری بیگم پہلی فوت ہو چکی ہے، 3 بچے ہیں. اس کے بعد دوسری بیوی کی ہے، اس کا اتفاق نہیں رہتا نہ میرے ساتھ نہ بچوں کے ساتھ. ماشاءاللہ اس میں بھی 4 بچے ہیں، لیکن میں اس کو تقریباً روزانہ لڑائی جھگڑا رہتا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے نا اپنا 1 سال ہو گیا اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ نہیں بولتی. اچھا. میں اس کے بعد ابھی 2 بچی جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے پاس چھوڑی ہوئی ہے، بھائی لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن پھر بھی نہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کرتی ہو. اس کا کیا حل کروں؟ کیا اس کا ماں باپ کو بھی بولا، بہن بھائیوں کو بھی بولا بھی اس کو سمجھاؤ. ٹھیک ہے جناب، آپ نے تفصیلی طور پر اپنے سوال کو پہنچا دیا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. اور جنید بن سید کی جو السلام علیکم. جی جی صاحب. لائف انشورنس کا کل بھی سمجھایا تھا کہ اس میں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، سود اور جوئے کی بہت سے معاملات میں ملاوٹ ہوتی ہے، لہذا ایسا کوئی بھی معاہدہ جو غیر شرعی ہو اسے ختم کر دینا لازم ہے. اور تھوڑے بہت نقصان کو نہ دیکھیں. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی نقصان کو برداشت کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بہترین برکتوں سے نوازتا ہے. ہاں جیسے تکافل وغیرہ ہیں، اسلامک بینک باقاعدہ ہوں، اس میں کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر ہوں، ان کے ذریعے وہ تکافل وغیرہ کے جو پالیسی وغیرہ وہ لے سکتے ہیں. مفتی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میری پالیسی ہوئی ہے، جو میں نے کرایا انشورنس، اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں نے بتایا، میں نے جملے کہہ دیا اس کے اوپر کہ وہ اگر اس پہ نقصان بھی برداشت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برکات سے نواز دے گا. انہوں نے کہا کہ دعا میں بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا کیا صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حالانکہ آپ وسیلے کے محتاج نہ تھے، لیکن آپ نے ضعیفوں اور مسکینوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے. کیا بات. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی تو آپ کی دعا درجہ قبولیت تک پہنچی ہے، خصوصاً جو آپ نے اجتہادی خطا پر توبہ فرمائی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے؟ میں غلام سرور پشاور سے بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب سے میں نے یہ پرائز بانڈ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، بس یہ کائنڈلی پوچھوا دیجیے کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں خود. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مسئلہ ایک یہ انہوں نے کہا تھا کہ بزرگان دین سے کہہ سکتے ہیں ہم ان سے دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیں دعا تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات دعا بمعنی درخواست انسان لے لیتا ہے، تو وہ اس طرح کے لفظ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، میں بزرگ سے دعا کر رہا ہوں یا مراد درخواست کر رہا ہوں، تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جو حقیقتاً دعا ہے وہ تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے. ایک انہوں نے بڑے اپنا درد زندگی کا بیان کیا کہ پہلی زوجہ سے 3 بچے ہیں، دوسری سے 4 بچے ہیں. اب وہ بچوں کی وجہ سے کچھ جھگڑا کر رہی ہیں اور ساتھ نہیں سوتی ہیں، تو حل کیا کریں؟ اس کا حل فقط صبر ہے. میں یہ مشورہ دوں گا اگر یہ خدا نخواستہ تیسری کے بارے میں سوچیں گے
تو وہ اگر اور طوفان بن کر آ گئی ان کی زندگی میں تو پھر تو بیچارے بالکل ہی اللہ مع الصابرین. ہاں ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں اور یا ودودو کا ورد رکھیں. یہ سامنے والے کے قلب میں محبت بیدار کر دیتا ہے. یا ودودو پڑھتے رہا کریں، لیکن بیوی کو بتا دیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کو شک و شبہ پڑ گیا کہ شاید کوئی مجھ پہ وظیفہ پڑھ کے پھونک رہا ہے تو خدا نخواستہ اور معاملہ بگڑ جائے. تو پیار محبت سے ڈیل کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے کہ میں نے 5 سال پہلے میں نے مکان لیا تھا کہ اس کو مکان لے کے میں نے رکھا ہوا ہے اور وہ میں نے رہنے کی نیت سے رکھا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں. اب میں نے تھوڑے پیسے جمع کر لیے 2 لاکھ روپے، تو اس کا سال نہیں ہوا، 2 مہینے ہوئے، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جو مکان لیا تھا وہ آپ کے استعمال میں؟ نہیں، استعمال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال؟ جی میں خالد امان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جناب. سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، یہ عام ایک سوال ہے سود کی جو بینک کا ہے. جی تو کئی بینک جو ہیں وہ فتوے جاری کرتے ہیں، لیکن سود آخر یہ سود تو سود ہے. کیا یہ پرافٹ میں لے کے کسی غریب مسکین کو دے سکتا ہوں یا خود استعمال کرتا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جناب. جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ایک انہوں نے بانڈ کا پرائز بانڈ کا کہا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ اس میں آراء میں اختلاف ہے علماء کرام کی. علماء عصر بھی اس میں مختلف ہیں اور ہم دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور اس پر انعام بھی جائز ہے، کیونکہ نہ اس میں جوئے کا معنی متحقق ہوتا ہے، نہ سود کا معنی حقیقتاً متحقق ہو رہا ہے. جو آج کل پرائز بانڈ رائج ہیں کہ اگر نہیں نکلتا تو آپ کو پوری رقم واپس مل جاتی ہے، یہ بالکل خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے، اس کا انعام بھی بالکل جائز ہے. روزے میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یوز نہ کریں، یہ بہت بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ انگلی پہ بھی یوز کریں گے تو احتمال ہے کہ حلق میں نہ اتر جائے، اور برش کے ساتھ تو بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ برش میں پانی ڈال کے ذرا اس کے برش پہ سب پھیریں تو پانی بہت دور تک جاتا ہے. ایسے دانتوں پہ اگر آپ پھیریں گے تو غیر محسوس طریقے سے حلق میں قطرات یا اس کے اثرات پہنچنے کا اندیشہ ہے. لہٰذا حتی الامکان مسواک استعمال کر لیں، خشک مسواک یہ بہت بہتر ہے، ٹوتھ پیسٹ یوز نہ کریں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے اگر کوئی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، آپ سیلز مین ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی منہ میں ایسی اسمیل ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے بہت زیادہ ناگواری پیدا ہوگی اور آپ کے ان معاملات پر افیکٹ پڑے گا، تو پھر بقدر ضرورت کے منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ انگلی سے یوز کریں، اتنی احتیاط کے ساتھ کہ ذرہ برابر بھی حلق میں نہ جانے پائے، کلی وغیرہ کر کے پھر وہ جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر. جی السلام علیکم. کال ڈراپ. جی مکان انہوں نے چونکہ رہنے کے لیے لیا تھا، ابھی چاہے 100 سال ان کے پاس پڑا رہے اور چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. صرف اس پلاٹ یا مکان پر ہوتی ہے جسے خریدتے وقت فقط بیچنے کی نیت ہو. اگر مخلوط نیت ہو کہ میں اگر اچھے ریٹ ملیں گے بیچ دوں گا، ورنہ اپنے پاس رکھ لیں گے بنا لیں گے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. خالصتاً بیچنے کی نیت سے جو لیا جاتا ہے وہ مال تجارت ہے، اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنے گی، تو اس پر نہیں ہوگا. اور جو 2 لاکھ روپے ان کے پاس ابھی آئے ہیں وہ چونکہ ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سال پورا ہونے کے بعد پھر یہ دیکھیں اگر وہ ان کے پاس رہتا ہے تو پھر زکوٰۃ بنے گی. ہمارے ساتھ انڈیا سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں حافظ احمد خان بات کر رہا ہوں. جی دیکھیے کویت سے، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ مستحق لوگوں میں بانٹنا ہے. اگر ہم کو لگتا ہے ہمارے کوئی رشتہ دار مستحق نہیں ہے، پر پھر بھی ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا حقداروں کو دیا جائے، تو کیا ہم زکوٰۃ ان کو دے یا جو ہے نا باہر دے؟ اگر ان کو نہ دے تو تھوڑے ناراضگیاں آ جاتے. ٹھیک، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ضرور شامل کریں گے آپ کے سوال کو. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. جی مصطفیٰ کیا فرمائیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بینک سے سود اگر میں لے کر غریبوں میں تقسیم کر دوں یا خود استعمال کر لوں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسے کسی بھی جگہ پر پیسہ رکھنا یا انویسٹ کرنا جہاں سودی معاملات ہوں، یہ فی نفسی ہی گناہ ہے. اس پر توبہ کرنی چاہیے. سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. دوسری بات اگر آپ نے بالفرض نہیں معلوم تھا رکھے ہوئے ہیں، اب اس پہ کافی سود بن گیا ہے. اب اس میں 2 صورتحال، اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ پیسہ غلط کاموں میں ہو سکتا ہے استعمال کر لیا جائے. اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ دل میں کراہت رکھ کے برا محسوس کرتے ہوئے اس پیسے کو لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. خود استعمال نہ کریں، مسجد میں نہ لگائیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں اور آئندہ اس کے لینے سے اجتناب کریں اور احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. ایک انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم رشتہ داروں کو دینا تو چاہتے ہیں لیکن وہ مالی کے نصاب محسوس ہوتے ہیں تو باہر دیتے ہیں تو ناراضگی ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی
اور اس کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. رشتہ داروں کو نہ دیکھیں، یہ راضی ہو کر بھی آپ کو کون سا نفع دیں گے. ان کو جب تک آپ پیسہ دیتے رہیں یہ راضی رہیں گے، اور پیسہ نہیں دے رہے آپ تو یہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی محبت آپ کی ذات کے ساتھ نہیں، آپ کے مفادات کے ساتھ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کر کے جو واقعی مستحق ہیں انہیں دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا. ان کے ناراضگیوں کی پرواہ نہ کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ نیشنل سیونگ اکاؤنٹ پہ جو ماہانہ فکس اماؤنٹ ملتی ہے، آیا وہ سود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر وہ سود ہوتا ہے اور گھر میں کمانے والے واحد ہیں اور آپ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس کو مت لیں کیونکہ یہ سود میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی کہا جاتا ہے کہ جیسے حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آپ کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن اب ایک مجبوری بھی کہ گھر میں کمانے والے وہ اور آپ اتنے خود کفیل بھی نہیں ہیں کہ آپ خود کھا سکتے ہیں. تو اس صورت میں کیا احکام لاگو ہوگا کہ پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے، جبکہ اتنی سخت وعید بھی اس کے بارے میں آئی ہوئی ہے، لیکن وہ اس بارے میں سمجھ بھی نہیں رہے ہیں اور مان نہیں رہے. اور کوئی ایسا طریقہ برائے مہربانی بتا دیں کہ جس سے ایک ہوتا ہے نا کہ برائی کو طریقے سے دور کیا جائے جو آس. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ عبدالرزاق بول رہا ہوں. میں نے سوال پہلے کیا ہے، بتایا سوال. جی جی. ایک پٹرول پمپ ہے، اس کی پوری قیمت کی زکوٰۃ دینی پڑی تھی کہ اس کی آمدنی سے جو منافع آتا ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ بہت جلد ہم شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد مجھے امید ہے آپ رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے، سوال بتائیے. وعلیکم السلام. سر ایک تو میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ 200 وہاں رہتا ہے، کرائے پہ نہیں دیا، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. دوسرا میں مزدور آدمی ہوں، میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، کیا بیوی میرے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ڈراپ ہو گئی کال. جی مصطفیٰ. ایک تو انہوں نے بتایا کہ شاید بھائی نے کچھ فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے، وہاں سے پر منتھ کچھ نفع وغیرہ یہ لے رہے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح رقم فکس کروا کے اس پہ کچھ پروفٹ لینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق سود کا 1 درہم لینا بالکل ایسا ہے جیسے اپنی والدہ سے 30 بار زنا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، ہمیں ہمت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ اعتماد رکھیں، ورنہ تو اس طرح کا ہیلا کر کے پھر چور کہے جی میرے پاس کوئی ذریعہ بات نہیں تو میں چوری کروں، بھتہ خور کہے میں بھتہ خوری لوں، تو ان کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے مفتی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میں نے سوال ابھی بتایا آپ کو کہ میں زکوٰۃ اچھا آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ صدقہ اور جو خیرات زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے لیے خون کا بہنا ضروری ہے. تو کیا فار ایگزامپل اگر میں کسی گھر کو راشن دے رہا ہوں یا اس گھر کو مطلب کہ سارا سسٹم چلا رہا ہوں، تو کیا وہ میری زکوٰۃ میں آئے گا، خیرات میں آئے گا، صدقے میں آئے گا؟ تو کیا وہ ضروری ہے خون کا بہنا؟ کسی بزرگوں نے مجھے یہ کال کیا. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں، بڑی عنایت ہوگی آپ کی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. سوال یہ ہماری 2 ڈمپر ہیں، ایک بس ہے اور ایک کوسٹر ہے، اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہو سکتی؟ ایک ڈمپر ہے، ایک بس ہے اور ایک کوسٹر ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پیٹرول پمپ ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے یا پروفٹ پر ہے؟ دیکھیں پیٹرول پمپ پر نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 4 قسم کے مال اپنے ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ، اور وہ مال جس کو آپ نے فقط بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا تیار کیا ہو. ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ پیٹرول پمپ پہ نہیں ہوگی.
اس کا جو پروفٹ آپ کے پاس آئے گا جب اس کی مالیت 30-40 ہزار تک ہو، وہ سال سمجھنے شروع ہو گیا، وہ نوٹ کر لیں، 1 سال کے بعد اس وقت آپ کے پاس کرنٹ جتنا جمع ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا، اگر 2 دن پہلے بھی آیا اسے بھی کل میں ایڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر سال شروع ہو جائے اور اسی جنس کا مال آتا ہے تو اسے پچھلے والے مال کے ساتھ ملا کر اس پر پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ دوست کو گھر دیا ہوا ہے، اس پہ کوئی رینٹ وغیرہ نہیں لیتے، زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھا جائے گا کہ وہ مکان اگر آپ نے خریدا ہے اور تجارت کی نیت سے، پھر چاہے دوست رہ رہا ہو کچھ بھی ہو، اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اگر اپنے لیے لیا تھا یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، تو پھر چاہے رینٹ پہ دیں یا نہ دیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، رینٹ پہ ہوتی اگر ہوتی تو۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ بیوی زوجہ جو ہے کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ معذور ہے یہ۔ اچھا معذور ہے۔ دیکھیں اب معذوری بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی معذور ہوتا ہے کہ وضو قائم نہیں رہتا، اور ایک ہوتے ہیں پاؤں وغیرہ سے انسان معذور ہوتا ہے۔ تو جو پاؤں وغیرہ سے معذور ہے وہ تو امامت کا حقدار ہے۔ یہ پیش کیا کہ میں مسجد نہیں جا پاتا، جی جی ہاں، اگر تو یہ وہ شرعی وہی بات ہے نا کہ اگر یہ شرعی معذور ہیں، مثلا وضو قائم نہیں رہتا، پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں، تو زوجہ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی اگر وہ حالت صحت میں ہے، کیونکہ شرعی معذور والے کے پیچھے صحت مند آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر یہاں معذوری سے مراد پاؤں وغیرہ کی معذوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ امامت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ انہیں امامت کے تمام مسائل آتے ہوں۔ پھر زوجہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ پچھلے صف میں کھڑے ہو جائے اور یہ آگے صف میں ہوں گے اور یہ نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ اپنے مال کی آپ نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ عربک میں صدقہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو خیرات کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کسی بزرگ نے فرمایا کہ صدقے میں خون کا بہنا ضروری ہے، وہ یقیناً بزرگ نہیں ہوں گے، وہی پپو پان والا بزرگی، ان کی ایسی بزرگی ہوگی۔ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا یہ صدقے کی ایک صورت ہے۔ صدقہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے کچھ خرچ کرنا، وہ چاہے آپ جیسے گھر میں راشن ڈال رہے ہیں، اگر زکوٰۃ کی نیت سے راشن ڈال رہے ہیں، ان کو مالک بنا رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے ویسے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس کو صدقات میں شمار کریں گے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے صدقات واجبہ میں آتا ہے یا صدقات فرض اس کو کہتے ہیں کہ فرض صدقے ہیں۔ تو صدقے کی بس تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی غرض سے کچھ خرچ کرنا، یا جیسے اب جانور ذبح کر کے اس کو آپ کھلا رہے پلا رہے ہیں تو یہ بھی خرچ کرنے کے اندر آتا ہے، ثواب کا حصول مقصود ہے، یہ سب صدقے کی صورتیں بنتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں، میں نے بتانا یہ کہ میں امپلانٹ لگوانا چاہ رہی ہوں جو آج کل پیٹ کے ساتھ دانت لگ رہے ہیں، تو میرے دانتوں کی نا وہ ہڈی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہڈی لگانی پڑے گی کسی جانور کی، تو میں نے یہ پوچھنا کہ وہ میں لگوا سکتی ہوں، حلال ہے یا نہیں؟ صحیح۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جناب انڈیا سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ 6 بھائی بہن ہیں، جس میں سے 3 بھائی بہن ہلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ 2 بہنیں اور ایک بھائی کے حصے میں ایک مکان ہے، جس میں سے ایک بہن بہت غریب ہے جس کا مالی حصہ 20 لاکھ روپے تقریباً بنتا ہے گھر کے حصے میں، تو مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر وہ اس کو زکوٰۃ کے ہم پیسے دے سکتے ہیں کیا؟ مطلب اب اس کے ہاتھ میں تو کیش کچھ بھی نہیں ہے، اچھا صرف اس کا مطلب نام ہے کہ بھائی اس مکان میں اس کا 20 لاکھ روپے کا شیئر ہے، ٹھیک، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس کے مالی حالت بھی اچھے نہیں ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جی کیا کہیے؟ یہ ڈمپر، بس، کوسٹر، اس نے سمجھایا تھا کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، چنانچہ یہ بس وغیرہ چونکہ ان چاروں میں شامل نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن میں نے فرمایا کہ دانتوں کی غالباً کوئی ہڈی وغیرہ ان کی کمزور ہے، کوئی جانور کی ہڈی لگانے کا کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کو لگانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں 2 صورتیں، وہ جانور کی ہڈی حلال کی ہے یا حرام جانور کی ہے۔ اگر حلال جانور کی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر حرام جانور کی ہے تو پھر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں۔ آج کل تو آرٹیفیشل چیزیں بہت اچھی آ رہی ہیں، پلاسٹک کی چیزیں آ رہی ہیں، ان کے ذریعے یہ کام کروایا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ علاج اور کوئی میسر نہیں ہوتا ہے اور یہ شدید تکلیف اور حرج محسوس کرتی ہیں تو اس قسم کے جانوروں کی ہڈیاں بھی یوز کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ بہن کا مکان تو تقریباً شاید 20 لاکھ کا ہے لیکن کیش وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے، غریب ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
تو بالکل جس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا مال نہ ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ مکان شرعی ضرورت میں آتا ہے، حاجت اصلیہ میں آتا ہے، لہٰذا اس کو تو شمار کریں ہی نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے تو بالکل یہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر تو نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم نے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے جناب؟ سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے سر۔ میرا بڑا بھائی تھا یونس، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب سے پہلے ہم کٹھے کام کرتے تھے، لیکن وہ مالک تھا دکانوں کا، ہم ورکر تھے اس کے، میں سیلری پہ کام کرتا تھا۔ ابھی وہ پاکستان میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بچے بھی پاکستان میں ہیں۔ ابھی میں سعودی عرب سے، اس کا جو 2 دکانیں تھے اور میرے 2 بھائی ہیں اور 2 کزن ہیں میرے، وہ جو کام کرتے ہیں اس دکان پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی ابھی خرچہ میں ہی پورا نگرانی کر رہا ہوں۔ ابھی وہ جو بھی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی بیوی کو کتنا مجھے دینا چاہیے، میں اس میں بغیر حساب کے کچھ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، تو پورا کنٹرول میرے پاس ہے دکانوں کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، سوال بتائیے گا جناب۔ میں یہ پوچھنا جی صاحب کہ میں انڈیا سے بول رہا ہوں، میں تخنوں کے اوپر پینٹ یا حجاب پہننے کے لیے ہمارے نماز اور نماز کے بغیر۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ ٹخنوں سے اوپر جو شلوار رکھ لی جاتی ہے پاجامہ، اس کے لیے کیا احکامات ہے، فرمائیے کچھ مطلب۔ ایک دیکھیں، ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں، اگر تو وہ دکان بھائی کی تھی، مال سارا دکان کے اندر بھائی کا ہی تھا، یہ ایز اے ورک کر رہے تھے، تو وہ مال وراثت ہے۔ اس کی ان کی زوجہ کو وہ پورا کا پورا مال گویا کہ ان کی زوجہ کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اگر انہوں نے اپنا کچھ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے باقی سب وہ زوجہ کا ہے۔ اب یہ دکان چلاتے رہے، لیکن جتنا اس کا پروفٹ ہوتا رہے گا، جتنا ان کا حصہ ہے مال کا، مثال کے طور پہ 80-20 کا ریشو ہے، تو 20% یہ رکھیں اور 80% ان کو دیں، ان کی زوجہ کو دینا ہوگا۔ ہاں، اگر یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، اس کی بھی مجھے تھوڑی بہت تنخواہ ملتی رہے، تو یہ جیسے عام عرفاً ہوتا ہے کہ ایک آدمی جتنا وہاں پر تنخواہ لیتا ہے اتنی تنخواہ بھی اپنے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایز اٹ از مال جو ہے وہ زوجہ کا ہو چکا ہے اور ان کے بچوں کا ہے، ان کو وہ اس میں سے دینا ہوگا۔ اور دوسرا بھی اس میں ہے وراثت کے مسئلے، لیکن چونکہ انہوں نے صرف اتنا پوچھا، میں عرض کر رہا ہوں وارث کتنے ہیں یہ ذرا پتہ چلے گا، تو ہو سکتا ہے یہ بھائی بھی وارث بن رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر بھائی کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو پھر بھائی بہن بھی وارث بنتے ہیں۔ تو یہ چونکہ پیچیدہ مسئلہ ہے، زیادہ یہ پوری تفصیل سے بیان کرتے تو پھر ہم لے لیتے، لیکن اتنا کم از کم یہ کر لیں، اگر کوئی مزید پوچھنا ہو تو کل یہ کال کر لیجیے۔ ہمارے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، میرے پاس 10,000 درہم ہے، میں تنخواہ لیتا ہوں، اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہے، جی تو اس کا کیا ہے، میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جی ہاں، دیکھیں، اصل شریعت کو ٹخنے کھلوانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ تکبر ختم کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ عرب لوگ لمبے لمبے جبے پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹتے تھے، تو سرکار نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹخنے کھلوانے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر موزے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، حالانکہ ٹخنے تو ڈھکے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میرے تو اکثر تہمند سرک جاتا ہے تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک تو عام حالات میں بہتر ہے کہ ٹخنے کھلے رہیں، لیکن ٹخنے ڈھک بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، جو گناہ نہیں ہے۔ حالت نماز میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں اور دل میں تکبر وغیرہ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن فولڈ نہ کریں کیونکہ فولڈ کرنا مکروہ تحریمی کے اندر آتا ہے۔ ان کے پاس 10,000 درہم ہیں، ان کو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر سال پورا ہو گیا ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب، روزے کے حوالے سے کل ہم نے بات کی کہ مفسدات روزہ کے حوالے سے مکروہات کیسے ہو جاتے ہیں، کس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ہمارے وہ کیا اعمال و افعال ہیں جس کے سبب مکروہات کی طرف چلے؟ میں ذرا مفسدات کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر وہ اس میں 3 اسباب ذکر کر رہا تھا کہ ایک آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے، چاہے دوا ہو یا غذا ہو تو ٹوٹے گا، لہٰذا انجیکشن میں اختلاف ہے، ہم نے کہا بہت سخت ضرورت ہے تو استعمال کرنے ورنہ نہ کریں۔
اس کے علاوہ جو چیزیں جن سے بچنا دشوار ہے وہ اگر اندر چلی جاتی ہیں تو وہ معاف ہے، جیسے ریت وغیرہ ہے، غبار ہے، دھواں ہے، یہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ میں کوئی چیز رہ گئی ہے، جیسے ہم سحری ختم کرتے ہیں بعض اوقات کلی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتی ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح بعض لوگ جاگتے ہیں تو ان کے منہ سے بلڈ نکلتا ہے تو منہ میں وہ بلڈ محسوس کرتے ہیں، جاگنے سوتے ہوئے اترا نہیں اترا یہ تو پتہ نہیں ہے، جاگنے کے بعد وہ بلڈ نہیں اترنا چاہیے، اسے تھوک دیں تو ان کا روزہ قائم رہے گا۔ ہاں اگر جاگتے میں بلڈ نکلا ہے حلق دانتوں سے اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو ٹوٹے گا۔ تو ایک تو ہے یہ کہ کھانے پینے یا آنکھ ناک کے ذریعے کچھ اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، دوسرا ہے وومیٹنگ سے ٹوٹتا ہے، لیکن 3 شرائط ہیں اس میں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، اور نمبر 3 منہ بھر قے ہو، جو بہت بے تکلف تیزی کے ساتھ آتی ہے، اس کو تکلف کے بغیر روک نہیں سکتا انسان، پریشر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے۔ یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں ہے اور جان بوجھ کے قے کر دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کے قے کی ہے لیکن منہ بھر نہیں آئی نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کے کی ہے منہ بھر بھی آئی لیکن روزہ یاد نہیں تھا نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چیزیں اچھا مکروہات پر انشاءاللہ کل بات کریں گے ہم آپ سے اس کے بارے میں سوالات۔ ناظرین جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج پروگرام کے آخر میں عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری قوال شہید کے لیے ہم دعائے مغفرت مفتی صاحب فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ کل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، آج ہم نے جتنے بھی یہاں بیٹھ کر نیک اعمال کیے، مسائل وغیرہ بتائے، جو ذکر الہی کیا، نعت خوانی وغیرہ کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں خاص طور پہ شہدائے بدر کے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے امجد صابری بھائی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ بتقاضائے بشریت ان کی زندگی میں جو خطائیں ہوئیں تمام خطاؤں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے جو نیک اعمال انہوں نے کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کا ثواب ان کے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دے، انہیں قبر کے عذاب، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع فرما دے، انہیں بھی ہمیں بھی بار بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما۔ اے مالک مولا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے، ہر قسم کے افسوس سے محفوظ فرمانا۔ اے مالک مولا، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے مالک مولا، انہیں بھی ہمیں بھی سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور اے مالک مولا، ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان، آقا نے سکھائی ہے